کیا پل صراط سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا اور نیک لوگوں اور گناہ گاروں کے گزرنے کا کیا انداز ہوگا؟ پل صراط پر سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزر فرمائیں گے، ان کے بعد یہ دوسروں کا بھی گزر ہوگا، تو جن پر اللہ کا کرم ہوگا اب وہ تو بجلی کسی تیزی سے گزر جائیں گے. کسی کے لیے پل صراط میدان کی طرح ہوگا، وہ اس پہ میدان پر گزر رہے ہوں گے. بظاہر وہ پل صراط تو بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز ہے، کسی اللہ کی رحمت سے اس کے لیے میدان بن جائے گا، اس کو کوئی دشواری نہیں ہوگی. کیونکہ پل صراط ہوگا جہنم پر بنا ہوا اور اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا. جہنم میں اجالا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. جہنم کی آگ جیسے دنیا کی آگ یہ لال اور یہ پیلی ہوتی ہے، اس طرح نہیں ہے، وہ کالی آگ ہے. جہنم میں کالی آگ ہے، بلیک، اور اس میں کوئی روشنی کی کرن نہیں ہے، کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. پل صراط بھی وہی اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اسی پر بنا ہوا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا. اب اللہ پاک جس کو چاہے گا اس کے لیے روشنی بھی، کسی کے انگوٹھے میں سے نور پھوٹے گا، اس کی روشنی میں وہ چل رہا ہوگا. کوئی بجلی کی تیزی سے، کوئی دوڑتا ہوا، کوئی چلتا ہوا، کوئی لڑکھڑاتا ہوا. مسلمان جو ہیں وہ اپنے اعمال کے حساب سے وہ گزر رہے ہوں گے، غیر مسلم بھی گزریں گے سے، وہ کٹ کٹ کے جہنم میں گر رہے ہوں گے. پل صراط 15,000 سال کی راہ ہے، اتنا طویل ہے. اللہ پاک جس کے لیے چاہے گا پلک جھپکتے میں وہ گزر جائے گا. اور اپنے غلاموں کے لیے، اپنی امت کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کے اس پار دعا مانگ رہے ہوں گے، رب سلم امتی، رب سلم امتی، پروردگار میری امت کو سلامتی سے گزار. اللہ پاک بس ہم کو محبوب کی دعاؤں کے صدقے میں پل صراط سے بآسانی پار لگا دے کہ جو کٹ کے گرا ہوا ہلاک ہوا گیا کام سے. آنکڑے لگے ہوں گے پل صراط پر، وہ بھی پکڑ پکڑ کے کھینچ کے گرا رہے ہوں گے. پل صراط پر سے بہرحال ہر ایک کو گزرنا ہے، جیسا قرآن مجید میں ترجمہ ہے کنز الایمان، اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو، تمہارے رب کے ذمے پر یہ ضرور ٹھہری بھی بات ہے. اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، اے داؤد کیا تم جانتے ہو پل صراط پر سب سے تیزی سے گزرنے والے کون ہوں گے؟ وہ جو میرے فیصلے پر راضی رہے اور ان کی زبانیں میرے ذکر سے تر رہے ہیں. جس حال میں رب رکھے راضی رہے بندہ، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نوں چلے پاواں. اللہ پاک کے فیصلے پر جو مقدر اس نے کیا، جو ہماری تقدیر اس نے فرمائی، غریب بنایا یا امیر بنایا، جو بھی رکھا، ہاتھ پاؤں سے معذور ہوئے، کچھ بھی ہو، اللہ کے فیصلے پر بندہ راضی رہے کہ اللہ پاک کی جو حکمتیں مصلحتیں ہیں ہم نہیں سمجھ سکتے. اور یہ کہ زبان ذکر سے تر رہے ہیں. جیسے کچھ فارغ ہوتے ہیں ہم تو منہ بند کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اگر یہ توجہ جائے، عادت پڑ جائے گی تو انشاءاللہ ہوتا رہے گا. تو اللہ اللہ کرتے رہیں یا درود شریف پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ہم پڑھتے رہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی گھڑی لمحہ کوشش کیا جائے کہ وہ غفلت میں نہ گزرے، خالی نہ گزرے.